عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد ہو رہی ہے، جس میں 8 عمرہ شریف کے ٹکٹ ہوں گے 8 عمرہ شریف کے ٹکٹ ہوں گے اور عالم اسلام کے خوبصورت ثنا خان اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سلمان مصباحی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ آپ سے کہ آپ ہمارے خوبصورت بیان سے اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب۔ سومر علی بھائی اس کو سادہ کر کے آواز کھول دیں اس کی۔ آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے، بات سمجھ آ سکے، لکھنا بھی بڑی گونج ہے آپ کی آواز میں، آپ اس کو سادہ کر دیں، بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ آواز بس آپ کھول دیں، یہ آپ نے مجھ پہ شفقت فرمانی ہے، باقی آپ اس کو سادہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت بھائی کتنے نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ چلیں ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید کوشش کریں گے، سارے احباب مل کے پڑھیں گے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ چیخنا نہیں ہے، گلا نہیں پھاڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے، جتنی بھی محبت ہے نا ساری جمع کر کے ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے۔ علی امام اہل سنت نے یاد کرنے کو کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں صرف ادھر سے، کوئی دیوار دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، نہیں۔ ایک بار تو چلو جیسے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، ایک بار ان کو یاد کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا چھت کو نہ دیکھیے گا، دائیں نہ دیکھیے گا، بائیں نہ دیکھیے گا، زمین سے نہ کھیلیے گا، خارش نہ کیجئے گا،
آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی انہیں دیکھیے گا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اب ہو سکتا ہے دیکھنے کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی بات آئے، بھئی مولوی اور کیویں دی گل کر چڑی، ہم کیسے دیکھیں؟ ادھر دیوار ادھر دیوار ادھر دیوار، اوپر چھت نیچے زمین پیچھے دیوار، تو ہم کیسے دیکھیں؟ میں بھی اس دیوار پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں نے آپ کی مان لی کہ دیوار ہے، بس آپ ایک میری بھی مان لیں۔ یہ دیوار آپ کے لیے دیوار ہے، یہ دیوار میرے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، لیکن دکھ یہ ہے دیکھنے کا شوق کسے ہے؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، دیکھنے کا شوق کسے ہے حضرت؟ ہم تو مائے البا کرم ہے، کوئی کسی نے کوٹھی چاہیے دیے، کسی نے گڈی چاہیے دیے، کسی نے بوڑھی چاہیے دیے، ہمیں چاہنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ سب کچھ ہے حضرت، سب کچھ ہے، ہم تو مائے البا کرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اتھوں پڑھنے ہیں، اتھوں نہیں ہے۔ کوشش فرمایا کریں دونوں کو ملانے کی، اور یہ میری بات یاد رکھیں، جس دن آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھ دیا نا تو وہ پھر دن ہی وکھرا ہوگا حضرت۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو دل ان پہ درود پڑھتے ہیں نا، وہ ان دلوں کو پھر قادر آباد میں رہنے بھی نہیں دیتے، وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جسم قادر آباد میں رہے گا، دل مدینہ پاک میں ہوگا۔ اعظم چشتی نے اسی لیے کہا تھا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ محنت ہی نہیں کرتا، بے یقینی سے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اور آج پتہ ہے ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے نا، حضرت آپ اس کو سادہ کر دیں یار، ایکو والے بھائی آپ اس کو ایکو کھولتے جا رہے ہیں آہستہ، نہ میں نے کوئی ٹپا پڑھنا ہے، نہ میں نے کوئی میا پڑھنا ہے۔ آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو سادہ کر دیں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو سادہ فرما دیں، بس آواز کھول دیں، آپ اس کی کو آہستہ آہستہ کھولتے جا رہے ہیں، مجھے بالکل کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس اتنا کرم کریں میری آواز بآسانی ان تک جا سکے، ایکو نہ کھولے۔ مجھے جنہوں پنجابی چ کہتے آواز آ رہی ہوں ہے، یہ آواز سادی سی آواز دیں آپ ہمیں، جیسے یہ مسجد کے سپیکر نہیں ہوتے ایسے سادہ کر دیں آپ اس کو، بس یہ دیکھیں نا کتنی چیخ ہے آپ کی آواز میں، سادہ کر دیں اس کو، ایکو شیکو سارا کچھ بند کر دیں، اس کا آواز کھول دیں، بس سادہ کر کے آواز کھول دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے، انشاءاللہ اگر لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کوئی نہ کوئی بول پڑے گا، آپ نے ہی ٹینشن لینی اس بات کی، آپ اس کو سادہ رکھیں بس، ٹھیک ہے جی؟ تو صرف کیا ہے؟ بے یقینی ہے، ہم بے یقینی سے پڑھتے ہیں، یقین سے کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، آج کو بندہ آ کے ہمیں بتائے نا کہ پھالی ایک چھپڑ ہے، تو میں جاندہ جاندہ ادھر ڈگ پیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے قادر آباد نے بس کرا کے چھپڑ جنان ڈر جانا۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اسی طرح ہے، مسجد میں آنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کھولنے کو کوئی تیار نہیں، درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، یا کہ نہ پڑھ نہیں پڑھے ہو جائے گا نا، نہیں ہو جائے گا نا پڑھے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، تو پھر جب یہ حالت ہو پھر ہمارا چھپڑ ہی بنتا ہے۔ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس وقت پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہاتے ہیں جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ ہی بنتا ہے، پیشاب اندر گندگی اندر جاؤ نہ ہو جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے حضرت، جو قوم درود چھوڑ دے، جو قوم ذکر چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے، بے یقین نہیں ہے حضرت۔ پھر اقبال رو کے کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، چھپڑ نو مندے ہو، قرآن پاک نو، درود پاک نو، ذکر نو نہیں ہے، ایک بار یقین کے ساتھ حضرت، ٹھیک ہے جی؟
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، بس کوشش فرمانا ہے جب بھی پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے. پھر دیکھو یہ یقین کرتا کیا ہے. اقبال نے نہیں کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے. وہ 313 تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھی، نیزے بھی پورے نہیں تھے، تھے یقین والے. 1000 پہ فاتح ٹھہرے حضرت جی. ایٹم بم ہے، ٹیکنالوجی ہے، 22 کروڑ ہیں حضرت ٹوٹل، ہم کھا جوتیاں رہے ہیں حضرت. کیوں بلا یقین کوئی نہیں حضرت. بے یقین نے رج کے بے یقین نے حضرت صاحب. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پھر اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. نہیں ہے یقین. میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندہ آ گیا، آ کے کہتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیلیا روز اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے پڑھنے کو نہیں کہا، آپ نے کیا فرمایا کرنی ہے. اب جو بندہ ذرا جی پریشان ہوتا ہے نا، وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، وہ کوئی در نہیں چھوڑتا کہ تو خیر پہ جائے حضرت جی. اب ظاہر ہے وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، جہاں گیا ہر ایک نے کچھ بتایا، اس نے بھی کیا، لیکن نہیں کوئی معاملہ بنا، حضرت کے پاس آ گیا. تو حضرت نے کیا کہا صرف 100 بار استغفار. وہ کئی 1000 بار پڑھ چکا تھا، کچھ نہیں ہوا. تو بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہو جائے گا. فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑیا، میں تینوں کرنا لو کہن دیا تھا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پتہ ہے استغفار کس طرح کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. بے کڑی استغفر اللہ، تو اللہ کو معافی مانگن دیا تھا، اس طرح مانگتے ہیں معافی. کہاں ہے ندامت؟ تو معافی منگن دیا کہ تڑی لان دیا؟ کہاں ہے ندامت؟ ایسے استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کون سی استغفر اللہ بھائی؟ ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ دیکھو نا حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام، آپ کو پتا تھا معصوم ہے، لیکن کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح ہوتا ہے لا ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح ہوتا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم جس طرح کی استغفار کرتے ہیں وہ استغفار کر کے اس پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے. ایسے ہمارے پاس اکثر احباب آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے. بھائی خود سے بتانے سے تو رہے، جو بزرگوں نے پیچھے سے دیا. میں بہن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھو، وہ بہن ہو رہی ہے حضرت جی اگلے دن پھر ٹپکیاں ہوندیاں نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں. تو پھر میں کہتا ہوں بہن جی تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے گپا مار دیں پڑھے ہے. پڑھو ہاں ایک باری حضرت یونس علیہ السلام مار ویکھو ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح تو نہیں نہ ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کوئی؟ ہم طاری نہیں کرتے. ایک باری طاری کر کے کہیں پھر دیکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ شیخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور تھا، بغداد شریف میں قتل ہو گیا حضرت. شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے. ایک جیسے میں اس وقت آپ کے قادر آباد میں مہمان ہوں، وہ ایک مسافر تھا بغداد شریف میں، وہ بھی پکڑا گیا. 19 بغدادی پکڑے گئے، ایک مسافر بھی پکڑا گیا. اب ہوا یہ کہ رات ہونے تک 19 جو تھے کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا، ایک کے کر کے وہ لے گئے سب کو. حضرت اگر قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا جی. اب وہ رہ گیا اکیلا. اب وہ کیا کرے حضرت؟ جب رہ گئے نا اکیلا اور آئی رات تو اس نے رکھا سر سجدے میں. اس نے رکھا سر سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ.
تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے جو 19 چھوٹ کے چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن یا اللہ کسی کا حمایتی آیا, کسی کا سفارشی آیا, کسی کا جاننے والا آیا, ہاں جی, کسی کا ضامن آیا, لے گیا. رب کریم ہے تو بغداد میں مسافر ہوں, حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں, اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو ہے. اب ہاں بھائی, صرف اتنا کرنا, کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا پہلے, کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ. اور میاں صاحب نے بتایا حضرت جی کیویں منگیدا ہے. میاں صاحب کیا عرض کرتے ہیں, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. ہم تڑی سے مانگتے ہیں حضرت جی, ایسا نہیں لفظ. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. بہ کدی تم ہی ہیں, بہ کدی تم ہی ہیں, ایڈا یقین تے مان رکھ کے بہ کدی تم ہی ہیں. تو تے منگنا بھی بے یقینی نالے, پتہ نہیں لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا ہے. دے ہاں کدی بہ ہاں کدی تم ہی ہیں جا کے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں. تو پھر وہ خالی بھیجدا بھی نہیں ہے. کوئی مانتے رکھ کے بوے, کوئی مان رکھ کے بوے تے صحیح. میاں علماء بیٹھے ہیں اس دروازے سے, تو نمرود بھی خالی نہیں آیا تھا. علماء بیٹھے ہیں جی, تفسیر میں لکھا ہے, بارش بند ہوئی تھی, وہ سارے آ گئے. ان کا تو خدا ہے بارش برسا, اس کو بھی پتا تھا میں نہ خدا ہوں نہ میں بارش برسا سکتا ہوں. اس نے بھی جناب وہ جا کے وہ پہنا اور اپنے اوپر ریت پھینکی اور گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں, رب کریم میں جانتا ہوں میں بارش نہیں برسا سکتا, بارش تو ہی برسائے گا, لیکن تیرے در پہ آیا ہوں, خالی نہ بھیجنا مجھے. علماء بیٹھے ہیں, وہ تو ایسا کریم رب ہے. نمرود خالی نہیں تھا آیا اس کے در سے, تمہیں خالی بھیجے گا, لیکن تو تڑی سے مانگتا ہے, تو تکبر سے مانگتا ہے, تو آکڑ سے مانگتا ہے. مانگنا تو دور حضرت, بڈھے ہو گئے, متھے کس گئے, گوڈے کس گئے, ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا حضرت. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی حضرت. 7 سال میں نے بھی امامت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. لوگوں کی ٹور ویکھ ویکھ میں رونا نہ ہوا, مسجد چان ڈے حضرت. ایسے آتے ہیں رب کے گھر میں. حضرت سیدنا مالک بن دینار حج کے لیے چلے, اور یہ بیٹھ کے کبھی علماء سے سننا مالک بن دینار کیا تھے. اسی سارے رل جائیے جننے 22 کروڑ ہے اس ویلے پاکستان وچ, بلکہ میں کہنا حضرت جی باقی سارے بھی پالو, روئے زمین دے سارے مسلمان مل جان, مالک بن دینار کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنے تقوی اتنے ایمان والے لوگ تھے حضرت, سارے پالو جی جتنے زندہ ہیں. مالک بن دینار حضرت جی اتنا بڑا نام تھا. دیکھیں حضرت حج کے لیے گئے, سواری پیش کی گئی, آپ نے سواری نہیں قبول کی, پیدل چڑھ پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے. فرمایا جنڈا مرضی لمبا ہوئے پیدل ہی جانا ہے. عرض کی تھی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شرعی قباحت؟ فرمایا نہیں. حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو رو کے فرمانے لگے یار یہ تو بتاؤ, اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن حضرت اب مسجد میں صلح کرنے آتا کون ہے حضرت؟ بھائی کو صلح کرنا نہیں ہے, کون آتا ہے صلح کرنے مسجد میں؟ کوئی بھی نہیں. آئے ایکسرسائز کی چلے گئے, ہیں جی آئے ایکسرسائز کی چلے گئے. کون آتا ہے مسجد میں؟ جیسے انہوں مناؤن آئیے تو این جائیے, پھر اسی این جائیے. جیسے سانو اپنی دیکھیں نا حضرت جی, جس کی آنتوں میں پخانہ ہو, جس کے مثانے میں پیشاب ہو, جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو, جس کے منہ میں تھوک ہو, جس کی رگوں میں خون ہو, جس کے پتے میں سفرا ہو, جس کی تلی میں سودا ہو, جو بڑا مٹی سے ہو, اس کو پھر آکڑ آکڑ کے آنا چاہیے. لیکن کی یہ کوئی بٹ دے پلے کھیچے, کوئی مہر دے پلے کھیچے, کوئی گجر دے پلے کھیچے. اے وہم نہیں, تیریاں اندراں چ پخانہ ہی. گجر میاں صاحب, مغل صاحب, بٹ صاحب, تڑے مسانے چ پیشاب ہے, تو کانوں آکڑن ڈیا تھا. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی. ہمیں تو آج تک اس گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. آتے کیسے ہیں اس میں؟ پھر کیا ہے, خالی آتے ہیں خالی چلے جاتے ہیں. فقیر بن کے آنا حضرت,
اور لکھ لو قادر آباد والے ہو، جس دن تم اس گھر میں فقیر بن کے آؤ گے نا، وہ تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا. ہاں جی، ہاں کبھی فقیر بن کے آنا میاں. ہاں این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں، ایتھے آن والا نہیں کبھی کو خالی گیا. کو آئے تو صحیح حضرت. آتا کون ہے حضرت؟ آتا کون ہے حضرت؟ کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی صاحب ہیں، کوئی صاحب. اتنے کہڑا چودھری آ گیا میاں ہیں؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حضرت ساڑی چودھری پونے مروا گیا حضرت جی. کبھی فقیر بن کے آنا حضرت، تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا حضرت. آنا کبھی ٹرائی مارنا حضرت. اپنا بٹ جٹ رائیں میاں میں ٹوانا وٹو اس کو باہر چھوڑ آنا حضرت جی، اور فقیر بن کے آنا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر. میں کچھ بھی نہیں، بیدک الخیر میں کچھ بھی نہیں، انک علی کل شیء قدیر. کبھی آ کے ٹرائی مارنا، کبھی آنا فقیر بن کے حضرت، بادشاہ بنا کے بھیجے گا. وہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، آتا ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے پھر وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. سر سجدے میں ربا میرا ضامن بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو. دیکھا ہارون اپنے شاہی پلنگ پہ لیٹا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا. ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز، او ہارون تو سویا پڑا ہے، واہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا. ہارون اٹھ کے بھاگا، سارا قید خانہ ٹٹول مارا. واپس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کے نا اپنے اللہ کو پکار رہا ہے. میں چلو کتاب نہیں آپ کو اپنی، جیسے حضرت آپ کے قادر آباد ہوں، 11:20 ہو گئے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ 12 بجے یہاں سے نکل جائیں حضرت. 2 گھنٹے لگا لیں، 1:15 2:15 2:30 بجے ہم پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نا میں کسی پروگرام پہ تھا، یہی ٹائم ہوا، میں گھر پہنچا. میں جب اپنے دروازے پہ پہنچا تو مجھے اندر سے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے رونے کی بڑی زور. میں نے کہا بھائی کام خراب ہے. خیر میں نے دروازہ کھولا، میرے بچوں کی امی اسکول اٹھا کے نا 2:30 بجے وہ ٹہل رہی تھی. میں نے کہا کہ بار رو رہا ہے. میں نے کہا 2-3 میں نے میڈیسن کے نام لیے. اس نے کہا ساریاں ٹرائی مار چڑی ہیں. میں سمجھ گیا نہیں ہسپتال لے کے جانا پڑنا ہے. میں ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر سیانہ تھا. اس نے کہا بچے کے کان میں درد ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہے. اس نے ایک ڈرپ لگائی، اس کو سکون آ گیا، وہ سو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت صاحب لے جائیں آپ اس کو. میں نے کہا نہیں یار، میں کو آدھا گھنٹہ ڈیکاں گا، گھر سے پھر لے کے آنا مشکل ہوگا. وہ الحمدللہ آدھے گھنٹے بعد بھی سوئے ہی رہا. وہ ہم نے اس کو لیا، ہم گھر چلے گئے. اب حضرت جی بچوں کی امی کی ٹوٹل عشاء رہتی تھی، میرے صرف وطر رہتے تھے حضرت. میں عشاء سنتیں نوافل پڑھ چکا تھا، وطر رہتے تھے صرف. ہم نے کیا کیا، اس کو چارپائی پہ لٹا کے نا، آگے میں پیچھے میری بچوں کی امی، ہم نے نماز شروع کر دی حضرت. مجھے یاد ہے حضرت میں وطروں کی 3ری رکعت میں تھا تو اٹھ کھڑا ہوا، آگے ابو پیچھے امی. اب اس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے نزدیک تو کھڑے ہیں، امی بھی کھڑی ہیں، ابو بھی کھڑے ہیں. اب وہ بار بار کیا کرے، کبھی میری طرف آئے اور ایسے نا لپ کے چارپائی پہ لپ کے کہ مجھے پکڑ نہیں، میں نہ پکڑوں تو ماں کی طرف جائے. پڑھ دونوں نماز رہے تھے. حالا کیونکہ چارپائی تھی، اگر وہ نیچے گرتا بڑا نقصان ہونا تھا. مسئلے کی روح سے میں نماز توڑ سکتا تھا، لیکن اندر کا جعلی صوفی جاگ پڑا. اس نے کہا یہ امتحان آ گیا، پتر نہ بوتا پیار ہے کہ رب نہ بوتا پیار ہے. میں شیطان کی بات میں آ گیا، میں نے نماز نہیں توڑی. ان پیچھے جڑی سی وہ سی ماں، پیچھے جڑی پڑھتی سی وہ کی سی، اسے نہیں دیکھا گیا. اس نے نماز توڑ کے نا تو اس کو سینے سے لگا لیا.
ہیں جی. تو اتنی دیر میں نے بھی نماز ختم کر دی تو میں مسلح پہ بیٹھا بیٹھا رو پڑا. میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے ایک بچہ آواز مارے تو ماں نماز توڑ کے سینے نہ لاندی ہے. وہ چلیا جی کدی انہوں آواز مارے گا جڑا 70 ماواں نال ود پیار کرتا ہے وہ کی کرے گا؟ ہے ماری کنے میں آج تک؟ ماری کنے میں کوٹ کے دسے جے کسی نے ماری ہوئی آج تک؟ سود لے لیا، ملاوٹ کر لی، کتے کھلا دیے، گدے کھلا دیے، مینڈک کھلا دیے، اس سے نہیں مانگا کبھی. اور تو کیا مانگتا اس سے؟ بتا کیا نہیں وہ دے سکتا تجھے؟ کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے؟ کیوں رشوت لی تو نے؟ کیوں سود لیا تو نے؟ کیوں جوا کھیلا تو نے؟ کیوں غلط راستے پہ چلا؟ اس نے کہا نہیں تھا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں؟ کیوں نہیں مانگا تو نے اس سے؟ مانگنا کبھی. ہارون سمجھ گیا مجھے اس کی وجہ سے. ہارون نے جا کے اس کو سجدے سے اٹھایا، ساتھ لگایا، اس کو محل لے گیا. لیکن رات اس نے نا وائیں گزاری. جب صبح ہوئی نا تو ہارون نے اپنے وزیر سے کہا سارے بغداد جج اعلان کرواؤ. وزیر نے کہا کیا اعلان کروانا ہے؟ فرمایا اس کو غسل کرواؤ، شاہی پوشاک پہنا کے میرے ادھر لے کے آؤ اور سارے اعلان کرواؤ بغداد شریف میں. یہ اعلان کیا کروانا ہے؟ اس نے کہا اعلان یہ کرواؤ آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. آیا ہم تو مائے البکر بے یقینی ہے. کوئی چھپڑا چنانا لے دے بے یقینی ہے. ہم تو مائے البکر کوئی سائل ہی نہیں. میں آپ مجھے کہیں نہ کہ ادھر جی کتاب تو کوئی گل نہیں سنانی تو میں حضرت فجر تک صرف جو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں میں سنا سکتا ہوں. اور ایک بات بھی فالتو یا فضول نہیں سناؤں گا آپ کو. اسی طرح حضرت ایک دن بچے آ گئے، وہ کہنے لگے حضرت صاحب سیالکوٹ چنا پروگرام ہے تو اسی چاہتے ہیں کہ جناب تقریر فرمان. اب سفر کر کر کے نا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر منڈی بہاؤدین سے سیالکوٹ نکلیں تو کتنا ٹائم لگے گا، فیصل آباد سے جائیں کتنا ٹائم لگے گا، لاہور سے نکلیں کتنا ٹائم لگے گا. الحمدللہ سفر اتنا کیا ہے حضرت. میں اس دن جدھر تھا نا میں نے بچوں سے کہا میں کہا پتر 2 بجے تک پہنچنا ہے. میں انہوں نے کہا جی اسی محفل چلا کے رکھیں گے. آ کے 15 منٹ کا خطاب، سلام اور دعا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. جیسے حضرت جی آپ کی یہ لوکیشن ہے، ہم مین پہ گاڑی کھڑی کر کے آئے ہیں، پھر آگے بڑی گلی، پھر آگے پتلی گلی، اور پتلی گلی میں مسجد تھی. میں وہ سارے فاصلے طے کر کے نا میں پہنچ گیا. پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو تو کافی آگے گئی ہے حضرت جی. محفل ختم ہو گئی. میں مسجد کے ہال میں سے نا مسجد کے سین میں، اب وہ حضرت جی جو بچہ لنگر تقسیم کر رہا تھا نا اس نے لنگر کا ڈبہ مجھے بھی تھمایا. اور یہ میری زندگی میں پہلی اور آخری بار ہوا. اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے مجھے ڈبہ پکڑانے کی جرت نہیں کی، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہاں خطیب صاحب کھا چکے ہیں، یا خطیب صاحب جا کے کھائیں گے. پہلی اور آخری بار جی ہوا. مجھے اس کی اس حرکت پہ غصہ بھی آیا. بھائی اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، مجھے ڈبہ پکڑا رہا ہے. لیکن میں نے غصہ کنٹرول کر لیا اور میں نے بڑی شفقت سے اس بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے 3 بج چکے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں. دوسری بات میں چاول خوش ہو کے کھاتا بھی نہیں. تیسری بات دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، اپنے گھر ہے ہی کوئی نہیں. گھر لے کے جاؤں گا پڑے ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے. وہ آگے سے نا مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں جیو سنیوں ہیں، مفتی تو سارے ہیں نا ہمارے سنیوں میں، مدرسے پاویں ایک دن نہیں گئے ہیں، فتوے تو ہمارے سنی سارے جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہیں حضرت. اونج پاویں حضرت جی انہوں کو فرض دی تعریف کر دے انہوں وہ بھی کوئی نہیں پتا ہے. پوچھ لو وضو دے فرض کنے نے وہ بھی کوئی نہیں پتا ہے. انہوں پوچھ لو تیمم کی ہے کوئی نہیں پتا ہے حضرت. اونج مفتی ساڑے سنی سارے ہی نے. اور سپیشل جے فتویٰ لینا ہوئے مولویاں دے خلاف یا اپنے امام صاحب دے خلاف، وہ تو ایڈی ایڈی کتاب لکھی جانے نے حضرت ہے. ساڑھے سنیاں نے ایڈی ایڈی بڑی کتاب لکھی ہے. نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے حضرت اپنے امام کی. نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے. بڑی بری بیماری ہے حضرت. پیچھے نماز پڑھیں گے، باہر جا کے غیبت کریں گے. اللہ کی قسم ہے تم ان لوگوں کا احسان نہیں دے سکتے ہیں. بڑے قیمتی لوگ تھے یہ، تم نے بڑی بے قدری کی ہے ان کی. قدر تو ان کی اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے آخرت میں حضرت.
تم نے تو بے قدری کی ہے. تسی سارے وہ بیٹھے دے ہو جڑے 1 گھنٹے دا نعت خان نو 2.5 لاکھ تو لے کے 40,000 تک دین نو تیار ہو. انہاں بیچارے دا مہینے دا بھی 40,000 نہیں بنتا ہے. تم اتنے بے قدرے لوگ ہو. تم میراسیوں کو 1 گھنٹے کا 40 سے مٹھے تو مٹھا 39 لیندہ ہے. میں نعت خانوں کی بات نہیں کر رہا. وہ نعت خان تم 40,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تم 1 گھنٹے کا دینے کو تیار ہو. انہوں دا مہینے دا بھی نہیں بنتا ہے. میں حضرت صاحب نکاح نہیں قبلہ صاحب میں پڑھانے جاتا کہیں. میں بہت بھاگتا ہوں. میرج ہال کا ماحول نہیں ہوتا کہ وہاں جایا جائے. لیکن یہ نہیں کہ میں جاتا ہی نہیں. بھائی کہیں پھنس جاتا ہے بندہ. کہیں ایسی جگہ ہوتی ہیں نہیں انکار ہوتا ہے. میری بھی کوئی ایسی جگہ کہ میں انکار نہیں کر سکا. میرے پاس رجسٹر بھی کوئی نہیں ہے. وہ رجسٹرار جو تھے وہ اہل علاقہ کو عالم دین تھے حضرت جی. میں پرشور سارا انہوں نے کیا. میری ایک عادت ہے کہ جو علاقے کے عالم ہوں نا اگر میں نکاح پڑھانے جاؤں تو میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ڈلواتا ہوں کیونکہ لوگ بڑے ظالم ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے لوگوں نے اس کو دیے کچھ نہیں. جس نکاح مصباحی صاحب نے پڑھایا تھا نکاح دئیے. اتنے ظالم لوگ ہیں حضرت. اس لیے میں کچھ نہ کچھ جو علاقے کے عالم دین ہے میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈلوا لیتا ہوں. ایجاب ان سے قبول کروا لوں گا یا ان سے کہوں گا حضور خطبہ آپ ارشاد فرما دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کی عادت کا. وہ دیتے ہی نہیں. جی نکاح مصباحی صاحب نے پڑھایا ہے وہ لیندے کوئی نہیں تو تینوں کا دے دئیے. کئی بار اس طرح ہوں حضرت. میرے کوئی نہ کوئی حصہ ان کا ڈلواتا ہوں حضرت. وہ نکاح ہو گیا. کھانا وغیرہ سٹارٹ ہو گیا. میں بھی بیٹھا تھا. وہ آ کے نا بندے مجھے پوچھ حضرت صاحب وہ مولوی صاحب نے کی دئیے نکاح پڑھان دا. مجھے چڑھ غصہ گیا. میں کہا زہر دے دیو. میں نے اسی طرح ہی کہا کیونکہ اولیاء انہیں ڈر دیں آگوں کسی نے. میں کہا زہر دے دیو. نہیں حضرت صاحب تسی کس طرح نہیں. میں زہر دیو مر جے جان چھٹے تہاڈی. دینے کیوں جی اون جی گل مک جائے گی حضرت. نہیں حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات کی. میں عجیب ہی بات ہے. میں کیمرے والوں کنے دیتے جے جی 1.5 لاکھ روپیہ 3 دنوں دا. میڈا فوجی بینڈ لے کے آئے ہو کنے دیتے ہیں جی انہوں جی 50,000 روپیہ. میڈا پیچھے سٹیج سجایا جی یہ کنے دیتے جے جی 25,000 روپیہ. میں کیا جڑا میرج ہال کروایا جی یہ کنے دیتے جے جی 11 لاکھ روپیہ. میں کیا 11 لاکھ والے میرج ہال تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. 50,000 والے فوجی بینڈ تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. 1.5 لاکھ والے جڑا نا وہ کی کہندے نے کیمرے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. پیچھے 35,000 والے سٹیج تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. 50,000 والے ڈی جے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. اوے جدے بغیر نکاح نہیں سی ہونا او دی واری آئی ہے تے پوچھدے ہو کی دئیے. جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. میرج ہال کے بغیر ہو جائے گا. کیمرے کے بغیر ہو جائے گا. سٹیج کے بغیر ہو جائے گا. ڈی جے کے بغیر ہو جائے گا. لیکن مولوی صاحب تو بغیر یو دی واری آنے پوچھنے کی دئیے. میں کہا زہر ہی دے چھوڑو کام موک جائے. اتنے بے قدرے لوگ ہو آپ حضرت. اتنے آپ بے قدرے لوگ ہو. تسی یہ سنڈے دے ہو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے حضرت. تم اتنے بے قدرے لوگ ہو حضرت جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باعمل کی دست بوسی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرا ہاتھ چوما. جس کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا. جس سے ہاتھ میں لانا رسول اللہ سے ہاتھ میں لانا. جس کے پیچھے نماز پڑھنا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا. جی 2 دیواری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئیے. دو دیواری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئیے. ظلم نہیں ہوا یہ. خدا دا واسطہ جے کوئی بدلو اپنے آپ اپنے آپ. تم نے اس وقت پاکستان میں جو سب سے سستی ترین سیٹ ہے نا وہ رسول اللہ کا ممبر اور مصلی ہے. وہ ممبر اور 6,000 8,000 10,000 12,000 بس ایس توتے نہیں کوئی اللہ ماشاءاللہ کی تیز. جو سب سے قیمتی ترین سیٹ تھی تم نے سب سے عام سیٹ اس کو کر دیا حضرت جی. اس کو سب سے اس لیے حضرت جی بدلو. میں حضرت صاحب میرے دوست ہیں لاہور ہوتے ہیں. وہ بیان انہوں نے رکھا بزد تھے کہنے لگے حضرت میرے نظر چلو.
میں حضرت جی مسجد دے چھت انہاں دے گھر تے ٹر گیا. میں مسجد چ بیٹھا حضرت صاحب, میرا ایڈا ایڈا تھرو ڈگا. اللہ دی قسم انج لگے جویں تندور چ بیٹھا تھا. حضرت جی مسجد دے اتنے گھر ڈائریکٹ دھوپ پئی پوے, تپے پیا سارے دا سارا. مینوں روਣ آ گیا. میں حضرت نوں گلے لا کے بڑا رویا. میں حضرت جی اسی تہاڈی قدر نہیں کر سکے, قدر تہاڈی اللہ اور اللہ دا رسول کرن گے کل. وہ پھر مجھے آگے سے رو کے کہتے ہیں حضرت کیوں رون دے دو, آپ تو تسی سناندے ہوندے ہو والآخرۃ خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قدر کرو یار, نبی علیہ السلام دے منبر المصلی مضبوط کرو یار. پتہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا. ایسی تسی حضرت جی ماڑے گھراں دے لوگ اپنے بچے نو مولوی بنانے. کوئی ڈی سی بھی اپنے بچے کو مولوی بناتا ہے؟ کسی جنرل نے اپنے بچے کو مولوی بنایا ہو, سپریم کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہو, ہائی کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچوں کو عالم دین, کسی ڈاکٹر نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا, کسی بیوروکریٹ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا. کیوں بھلا؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے حضرت جی جنہوں مولوی بنایا تے او بابا حضرت جی جنہوں نو کار اچھی آواز کھنگنے بھی نہیں دیندی, انہیں بھی مسجد چاہتے گل پینا ہے. حضرت جی سیٹ ہی تم نے بڑی ہلکی کر دی. آج حضرت جی اسسٹنٹ کمشنر 17واں سکیل, ایک باری قادر آباد چ لنگے سارا قادر آباد ویکھے کہ اسسٹنٹ کمشنر لنگن ڈیا, مولوی ہو رہی 3 باری بھی لنگ جان کسی کو پتہ ہی نہیں مولوی ہو رہی لنگن ڈے. ہم نے اتنی بے قدری کی علم کی. حضرت بدلو سنیو اپنے آپ نو بدلو یار, قدر کرو. مجھ میں کوئی کوتاہی ہے میں اس کا جواب دوں گا اللہ اور تو آپ رسول اللہ کے ممبر کے لیے کرو, آپ حضور نبی علیہ السلام کے ممبر کے لیے کرو. اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کچھ غلط کر رہا ہوں مجھے جواب دینا پڑے گا جا کے. آپ مجھے نہ دیکھو, ممبر شریف کو دیکھو یار, آپ مصلی کو دیکھو. حضرت خدا کا واسطہ اس کو لے کے آؤ اوپر تاکہ لوگ شوق سے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. حضرت بنانے کو تیاری کوئی نہیں. اللہ حضرت جی اتنا پروٹوکول ہو, امام صاحب کے ساتھ مؤذن ہوں, سیٹیں ہوں, 1 لاکھ سیلریاں ہوں. اللہ دی قسم ایس آواز نال بابے مسجداں چ اذان دے دے نے, دل کردا یا جا کے بابے دا گلا گھوڑ چھوڑو یا اپنا گھوٹ لو. حضرت بات میں نے غلط تو نہیں کی حضرت صاحب, غلط تو نہیں کی. حضرت جی محمد کو محمد پڑھتے ہیں, زبر پڑھتے ہیں سارے. یہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کو الا اللہ پڑھتے ہیں. یہ حی علی الصلاۃ کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے ان سے؟ حی علی الفلاح کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ کمیٹی والوں نے پوچھو, کہتے ہیں حضرت جی ساڈے نالوں بڑا غریب ہی کوئی نہیں. رب نہیں غریب, نہ رب دا رسول غریب ہے, تیری نیت وچ فتور ہے. تیری نیت چ فتور ہے, تو اپنی نیت ٹھیک کر, رب غیبوں بھیجے گا. اور یہ کب سے ہو گیا کہ رب کا گھر غریب ہو گیا؟ ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں. اس کو اتنا اپ کرتے, باقاعدہ سیٹ ہوتی, مؤذن ہوتے. اللہ دی قسم اذان اٹھتی, دل کرتا مسجد جانتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی بابے ہو رہی ہے پتہ نہیں کیویں اذان دین دے, دل کرتا ہے دا گلا گھوٹ لو یا اپنا گھوٹ لو. تم نے کی ہی کچھ نہیں مسجد کے لیے. حضرت ٹیلاں لا کے تسی خوش ہو گئے, پتہ نہیں کی کر بیٹھے. جو کرنا تھا وہ ہوا ہی نہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال کہتا ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے, مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کلین ہے نے, ٹیلا ہے نے, پکھے ہے نے, اے سی ہے نے, نمازی کوئی نہیں ہے. نمازی کوئی نہیں ہے. نمازی تے جنہیں حضرت جی نمازی لے آنے ہیں, اسی وہ نہ کیتا کی, اسی وہ نال. میرے حضرت ایک دوست ہیں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی مکمل کر لی.
یہ ہمارے سیالکوٹ کے پاس ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وہ ایک دن میرے پاس آ گئے, کہنے لگے حضرت صاحب یونیورسٹی جانا وا, میرے کل موٹر سائیکل ہے, سارے پینٹ کوٹ پا کے کاراں چ اتر دینے, میں جاننا بھی موٹر سائیکل تے ہاں, جان تک میری ساری داڑھی مٹی ہوئی ہوں. حضرت کو میں نے بھی کسی دوست نو کہہ کے نہ کوئی گڈی دا بندوبست کرا دو, یونیورسٹی لگ گیا وا, کوئی سیلری چلو ٹھیک ہو گئی ہے, میں انشاءاللہ کچھ. میں نے کہا حضرت صاحب تسی صرف اینا دسو تسی کنے پیسے دیو گے گڈی لئی؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں 3 لاکھ روپیہ داں گا. میں کو پیار والا کو بندہ عظمت بھائی یار دا, میں انہوں نے کہا جی عالم دین نے اپے دے دیں گے تاڑے پیسے. 4 لاکھ حضرت جی پایا, مہران گڈی لے دیتی اسی انہوں نے 7 لاکھ روپے دیے. میں شیڈول تے ساں, میں سیالکوٹ واپس آیا تو بیچارے میرے کل آ گئے روندے. وہ میں حضرت کی ہویا ہے؟ کہنے حضرت صاحب گڈی لئی کمیٹی نے تنخواہ ہی کٹا چھڑی. میں کہا مولوی صاحب تسی تے امیر ہی بڑے ہو, تسی تنخواہ لے کے کی کرنا ہے؟ یہ ساڈے حالات, یہ ساڈے. میں حضرت وابڈا کا خطیب ہوں, گیپکو کا خطیب ہوں. میری وابڈا میں جو ایکسین صاحب ہیں نا, ان کو GLI ملی ہوئی ہے حضرت, پورے 1 کنال پہ ان کی کوٹھی ہے حضرت. ایک حضرت ان کو ڈرائیور ملا ہوا ہے, ایک حضرت ان کو باورچی ملا ہوا ہے, ایک حضرت جی ان کو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مالی ملا ہوا ہے. ساڈا حالات کی نے, مولوی صاحب گڈی لے لیں تو ہی تنہا ہی کٹا چھڑنے, مولوی صاحب تھی تو امیر ہی بڑے ہو. پھر کون اپنے بچوں کو عالم دین بنائے گا کوئی؟ کیوں بنائے بھائی عالم دین؟ بھائی پرانی باتیں نہ کرو, مادیت پرستی کا دور ہے. اب لوگ نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں سیلری کدھر سے ملے گی. لوگ پیلیاں ویچ ڈنگر ویچ اپنے بچے ڈاکٹر بنا دے. کیا آپ کے خیال میں اس قوم کو اتنی خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا؟ سارے نو پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تو تنہا کی ہونی ہے. تمہارا کچھ نہیں گیا, نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور مصلی کا. تمہارا تو کچھ نہیں گیا, نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور نہیں. کرو یار, ادھر ویکھو میرے ہتھاں وال, تسی نہ گھبراؤ, جدا گھر ہے نہ نہیں کٹن دے. اسی اپنی نیتاں ٹھیک کریے, اسی اپنی نیتاں ٹھیک کریے, تھی نہ ٹینشن لو. وہ تمہیں اتوں پیسے بھیجے گا, تھی سوچ بھی نہیں سکتے. مشن بناؤ کمیٹی والوں. میں یہ نہیں کیمرہ لگا ہے, میں سمجھو کہ تمہیں لگا دا میں کیمرے میں لگا ہوں, مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ یہ بات پوری دنیا تک جائے گی. حضرت مشن بناؤ حضرت, ہم نے اس گھر میں رونق لگانی ہے. مشن بناؤ, رونق لگانی ہے, اور جس نے رونق لگانی ہے اس کو رونق لگاؤ حضرت, تاکہ رونق لگے حضرت. وہ میں اس نے نا مجھے بھی حضرت جی چاولوں کا شاپر تھمایا, پہلی بار ہوا جی, نہ پہلے نہ بعد میں. مجھے غصہ لگا, میں نے کہا تو مینوں کی سمجھے چولاں دا شاپر بنانے؟ وہ کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں نے بھی اس کو اپنی کہانی سنا دی. اس نے کہا جی لنگر نو نہ نہیں. میں نے حضرت جی وہ شاپر اس کے ہاتھ سے نہ پکڑ لیا چاولوں کا. اب شاپر میں نے پکڑا ہوا ہے, مسجد سے نکل کے میں پتلی گلی سے نکل کے میں موٹی گلی, بڑی کھلی گلی. اب وہاں نا بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا مجھ سے, میں جواب دے رہا تھا, بندہ آ گیا حضرت جی. اور بندہ یہ نہیں کوئی پگ والا آیا, کوئی داڑھی والا آیا, نہ بالکل لبرل, داڑھی کوئی نہیں, مچھاں کوئی نہیں, کنا چ والیاں انگریزی وال, گلے چ جنیاں کہ چیناں پا سکتا ہی ساریاں ہی پائیاں, ہاتھ سے جنیاں کہ رسیاں لپیٹ سکتا ہی ساریاں لپیٹیاں. اور آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی ہے نے چول کے مکاشڑے جے سارے. میں تو آگے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے اس کو تھما دیا. وہ میرے ہاتھ سے شاپر لے کے نا سڑک چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا, میری بھی گاڑی کھڑی تھی. اس میں اور مجھ میں 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا. 1.5 یا 2 منٹ کے بعد جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا. اب کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا, تیسرا تھا کوئی نہیں. کچھ اس وقت ٹائم ہو چکا تھا 3:30 کا, ٹھیک ہے جی. تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب رونا کیڑی گل پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا جس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے زبردستی اٹھوایا گیا. مولوی نہیں کھانا نہ کھا, ساڈا بندہ بھوکھا ہے, آن نہیں ڈیا, باہر تک تے لے جا. ہے ہن بندہ ساڈا انج دا ہے, انہیں مسجد آنا کوئی نہیں. بندے ساڈے دا اولیا اس طرح دا ہے, جے مسجد آ گیا تو دا اولیا ویکھ کے انہوں دینا کسی نہیں. تو کیا ہوا, حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی سے
منو حضرت جی وہ جیسے نہیں کہتے دل میں ایک حسد ایک کیفیت اٹھی اور میں نے پکا یقین میں نے کہا سلیمان پکی گل نہیں تیرے نالو بہتا پیار ہے تیرے نال ہی بھائی میرے کو چکوایا نا حضرت جی میں سلیمان پکی گل نہیں تیرے نالو بہتا پیار ہو دے نال ہی تاں ہی تیرے کو چکوایا تو اس لیے پھر میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے اور یہ تو ہوا ہی نہیں نا حضرت کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا پھر جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے تو چاہے ہی تیرے کا ٹائم ہی نہیں ساڈے کہ تو 2:30-3 بجے سانو ملن ہی نہیں آیا تینوں روز 5 بجے اپنے گھر بلانے ہیں تو آیا ہی نہیں ہے تو ساڈی گل منی کوئی نہیں ہے دل تو کیا چیز ہے ہم یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نام صحابی والا ہے صحابی نہیں کافی بعد میں ہوئے ہیں حضرت اور ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا ساری زندگی مجرد رہے تنہا رہے حضرت جی تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا سوکھا کام ہے جی چھوٹا مجاہدہ ہے جی لکھا بڑھاپا آ گیا حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے حدیث پاک گزری نظر سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا خاتمہ ایمان پہ ہو اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح کریں گے اب جب حدیث پڑھی تو یقین تھا کہا میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہو نہیں ہونا ہے تو عبداللہ کون ہوگی جنت میں تیری بیوی لکھا اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی پہلی رات نہیں مقبول دوسری کی پھر نہیں مقبول تیسری رات دعا کی تو قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں ایک کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں آنکھ کھل گئی تہجد پڑھی فجر پڑھی سواری لی بصرہ گئے بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگوں نے عرض کی حضور بغیر بتائے کیسے آنا ہوا اور فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے عرض کی حضرت رہتی ہے تو فرمایا پھر اسی سے ملنے آیا ہوں عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے فرمایا کہ وہ مل نہیں کو سکتا حضرت وہ تو پاگل ہے دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں فرمایا کیوں مارتے ہیں حضرت کام ہی اس طرح کے کرتی ہے کیا کرتی ہے عرض کی حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے لوگ پتھر مارتے ہیں فرمایا تم دیوانے ہو وہ عقل والی ہے عرض کی حضرت اجرت پہ نا دیہڑی پہ وہ ہماری بکریاں چلاتی ہے اور آج بھی وہ بکریاں لے کے جنگل گئی ہے عصر کے وقت لوٹ آئے گی آپ آرام کریں آئے گی تو مل لیجئے گا فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے بتاؤ کس سائیڈ پہ گئی ہے لوگوں نے سائیڈ بتائی حضرت عبداللہ فرماتے میں چلا گیا کہتے جب جنگل پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں منظر کیا ہے کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں اولا کر کے آئی ہے لیکن وہ کر کے رہی ہے جنگل میں سب سے چھپ کے نا مصلی بچھا کے تو نوافل ادا کر رہی ہے فرماتے میں حیران ہوا ہوئے میمونہ تیری مردانگی پہ قربان یہ تھے مسجد کوئی نہیں پڑھنا آندا تو جنگل میں پڑھ رہی ہے فرماتے ہیں دل میں خیال آیا اگر میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر اس کی بکریاں کون چرا رہا ہے کدھر ہیں بکریاں کہتے اس ہم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں فطرت بدل گئی ہے فطرت بدل گئی کہتے میں بڑا حیران ہوں ابھی یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی کہتے ادھر دیکھوں تو حیران ادھر دیکھوں تو حیران فرماتے حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں او عبداللہ ملن دا وعدہ تے جنت چ سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں کیا لوگ تھے یار کیا لوگ تھے یار کہا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گئے فرماتے میں بڑا حیران ہوں وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تجھے میرا نام کیسے پتہ چل گیا
تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا کہ شیراں تے بکریاں دی صلح بس شیراں اور بکریاں دی صلح کس طرح ہو گئی. ہائے ہائے. آپ فرماتے میں نے حضرت میمون ویسے حضرت جاتے جاتے بال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو 3 اگست 1984 میری تاریخ پیدائش ہے حضرت جی. میں 38 سال دا پورا ہو گیا ہوں. 39 میرا شروع ہے. میں اپنا گن لینا وا تسی اپنا گن لو. علماء سے سوال نہیں ہے آپ سے اور خود سے ہے. آپ اپنا گن لیں. ایک سوال کرتے ہیں خود سے ٹھیک ہے جی. سلیمان مصباحی 39 سال دا تو ہو گئے ہیں. دساں بلا کدی 39 سالاں چ تینوں خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرے مالک دی میرے نہ صلح ہے کہ نہیں. میں سوال پھر دوبارہ کرنے لگا. مولوی سلیمان 39 سال دا تو ہو گئے ہیں کدی خیال بھی تینوں آیا ہے پتہ نہیں میرے اللہ دی میرے نہ صلح ہے کہ نہیں ہے. حضرت آیا کدی خیال میرا اللہ پتہ نہیں میرے تو راضی ہے کہ نہیں, میرے نبی پاک میرے تو راضی نہیں کہ نہیں, آیا کدی خیال ہے؟ اللہ راضی انہوں نے ہی کرنا ہے سر, راضی انہوں نے ہی کرنا ہے. سارے نو کیتا, سس کیتی, بڈھی کیتی, سورا کیتا, سالہ کیتا, پنوجا کیتا, ایم این اے صاحب کیتے, ایم پی اے صاحب کیتے, ناظم صاحب کیتے, نیب ناظم صاحب کیتے, کونسلر صاحب کیتے, نہیں کیتا تھے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی. تو فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا. میں نے کہا میمونہ یہ شیروں اور بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی. تو فرماتے آگے سے رو کے حضرت میمونہ کہنے لگی عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لئی ہے نا اس دن دی شیراں نے میریاں بکریاں نے بھی صلح کر لئی ہے. صلح کر لئی ہے صلح. وقت تو جا رہا ہے, وقت تو جا رہا ہے, یہ تو نہیں رکے گا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. نہیں حضرت اپنی نمازاں پوریاں کریے یار, اللہ دا ذکر کریے, درود پاک پڑھیے, وقت جاندہ جائے. اور میں بڑی آسان سی بات کہہ کے میری گھڑی پہ نظر آ بڑی روز رات کو حضرت چیک کر کے سویا کرو وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو چھوڑ کے جانا ہے, وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو لے کے جانا ہے. سادی بات حضرت, وہ کتنا اکٹھا کیا جو چھوڑ کے جانا ہے, وہ کتنا اکٹھا کیا جو لے کے جانا. روز چیک کرو حضرت. اور اگر حضرت آپ ڈنڈی نہیں نہ مارو گے تو میرے خیال زیادہ وہی ہے جو چھوڑ کے جانا ہے, جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں. چلے مولانا روم اور بات کھول کے واضح ہو جائے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا, موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا, سامنے میوے پڑے ہوئے تھے, کھانے پڑے ہوئے تھے, ساری کابینہ بیٹھی. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے آج تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا, جو بادشاہ کی ہاں میں ہیں جی سامنے تو نہیں نا حضرت جی, پچھوں ہی کارکر لینے ہیں, سامنے یہ دیکھیں نا. اب یہ سیلاب جب گزرا ہے تو فیس بک پہ ساری قوم نہیں رو بنی ہوئی تھی, کسی نے سیاستدان, کسی نے سیاستدان, کسی نے سیاستدان. تھی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو. یہ ہونے لگے الیکشن حضرت جی سال بعد, جب آئیں گے پوچھنا ہاں کتنے سو. جب تونسا ڈوب رہا تھا کدھر تھے, جب راجن پور ڈوبا کدھر تھے,
جب سوات ڈوبا، بحرین ڈوبا، مدائن ڈوبا، مینگورا ڈوبا، دیر ڈوبا، کدھر تھے؟ جب حیدرآباد ڈوبا کدھر تھے؟ تسی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو. سال بعد تھی پتا کی کرنا ہے؟ ایک شامی، ایک بسکٹ، ایک کیک رس، ایک چاہ دا کپ، ایک تے بریانی دے ڈبے تھی پھر انہوں نے ووٹ دینے. فیس بک پہ جی سامنے کون ہے پوچھنے والا؟ ماں کا پتر. جی تھی سامنے پوچھنے والے ہوں تو پاکستان دے حالات بھی نہ ہوں. ادھر تھی فیس بک دے ہیرو سارے. ادھر اتنے تھی پوچھ سکتے ہو کتنے نے حکمران ہے لیکچر آن لگے پوچھیو کتنے سو. جب پوچھ گیا کوئی تو میرا نام بدل دئیو. ادھر آپ نے پھر ادھر جی چاولوں کے ایک ڈبے پہ نہیں کو ووٹ دینا ہے. آپ نے بکنا ہے. آپ نے پھر چاولوں کے ایک ڈبے پہ کسی نے شامی پہ بکنا ہے, کسی نے سبز کا چائے کے کپ پہ بکنا ہے, کسی نے سیخ کباب پہ بکنا ہے, سب نے بکنا ہے. اگر تم اتنے پوچھنے والے ہوتے تو یہ حالات ہوتے. اور یاد رکھنا حضرت جب پوچھنے والے تھے نا وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے, وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں, صرف دوسرے خلیفہ نہیں, دوسرے یار بھی تھے, مراد رسول بھی تھے, نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ تھیں, ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا, لیکن لوگ ان کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی سوٹ ہے جو ہمیں بھی ملا آپ کو بھی ملا, میرا قد چھوٹا ہے بڑی مشکل سے سوٹ بنا, حضرت دراز قد ہیں کیسے بن گیا؟ فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا بالکل سچ کا, وہی کپڑا جو تجھے ملا جو امیر المومنین کو ملا, تجھے بھی ایک ملا, امیر المومنین کو بھی ایک ہی ملا. تیرا قد چھوٹا تھا, کپڑا بڑی مشکل سے بنا, امیر المومنین کا قد دراز بن ہی نہیں سکتا تھا, ان کا اس طرح بن گیا. میں نے بھی اپنا سوٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنا دیا. اردو تو نہیں تھی پوچھنا کوئی, تھی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو, تسی فیس بک تے پہنچ سکتے ہو, تھی کتے پوچھنا ہے تھوڑے کوئی گل بھی نہیں ہونی اگوں. ادھر تسی پھر ادھر چولاں دے ایک ڈبے دینا نہیں ووٹ دینا. ادھر تھی ایڈے پوچھنے والے ہوندے سے حضرت پاکستان دے حالات ہوندے. ادھر ناہل قوم ہے حضرت, ہم نے کوئی خوشامد نہیں کروں گا میں آپ کی. حضرت صاحب بزرگ آدمی ذرا فیصلہ کرنا جی. نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 400, اللہ 400 بھی پوری نہیں ہے, کم ہے, میں کہتا ہوں 400 ہیں. ہم کتنے ہیں؟ 22 کروڑ. بھائی قادر آباد والے ہو, چلو صوفی آدمی نے ماڑے امتحان چ نہیں پاتا, انہوں نے پہلے ہتھ اڈے کے پینے. تھی دسو مینو کان چ دسیو کتے سن نہ لین, صحیح مینو دسیو. حضرت صاحب میرے ال ویکھو ذرا, گل سمجھ آتی ہے 22 کروڑ نو 400 نے لٹ لیا. کیوں جی بھائی جی گل سمجھ آتی ہے؟ 22 کروڑ نو 400 نے لٹ لیا. حضرت جی 22 کروڑ چھوڑو, 22 لاکھ چھوڑو, 22,000 چھوڑو, اور 2200 بھی ہوں نیت کا ٹھیک, 400 تو ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے. قصور 22 کروڑ دا اپنا ہی, قصور 22 کروڑ دا. میں تو ان کو نہیں قصوروار ٹھہراتا کوئی بھی, ہمارا اپنا قصور ہے. جب لوٹ رہے تھے تو کدھر تھا؟ تو کدھر تھا؟ نہیں پتر اٹھو, یہ فیس بک پہ نہیں, یہ باگڑ بلیوں سے کام چلے گا. حضرت ہمت ہے تو سامنے آ, نہیں تو جا کے اپنی بڈھی دے نال 2 چوڑیاں تو ہی پالا. اب پاکستان اس لیول پہ آ گیا کہ بولنا پڑے گا ہمیں. میں حضرت جی بنگلہ دیش اسلامک ملک ہے, میں بڑی قدر کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم قدر کرتے ہیں اس کی, لیکن کوئی معاملات بھی تو ہیں نا. حضرت جی 71 میں آپ سے ٹوٹا, انڈیا کے پاس گیا, پھر آزاد ہوا. آپ کو پتا ہے سیلاب میں آپ کو بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے. اتنے ہمارے خراب دن آ گئے ہیں. میں ان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر کرتا ہوں, ذرا بھی تضحیق تذلیل نہیں کسی بنگالی کے لیے میرے دل میں, کوئی ایسی بات نہیں. جب لا الہ الا اللہ آئے گا پھر ترکی, افغانستان, بنگلہ دیش کچھ نہیں دیکھا جائے گا. ہماری اصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. بنگالی, افغانی, ترکی, آذربائیجان, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن کوئی بات بھی تو ہے نا حضرت, 71 میں ہم سے ٹوٹا, انڈیا کے پاس گیا, ٹوٹا بھی ہماری کوتاہی سے, انڈیا نے آزاد کر دیا. وہ اتنے حالات خراب,
کہ ہمیں وہ امداد بھیج رہے ہیں. مر گئے سارے پاکستان والے, ہجڑے بستے ہیں یہاں. اتنے ہمارے خراب دن کہ ہمیں اب بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے امداد لے بھی لی. یہ میری بات یاد رکھو حضرت, یہ ہم ہی سارے اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. یہ ہم ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ ہے, بالکل یہی ہے. لیکن کبھی باہر والوں سے پوچھو جا کے وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں حضرت. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا, منگن والے. منگن والے نہیں, منگن والے ایسی کیوں حضرت صاحب, تھا نہیں پاکستان مانگنے والا, ہم نے بنا دیا اس کو. کس سے نہیں مانگا آپ نے, کس کے پیسے نہیں دینے آپ نے. دبئی کے پیسے آپ نے دینے ہیں, قطر کے پیسے آپ نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے آپ نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے آپ نے دینے ہیں, امریکہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں, یو کے پیسے آپ نے دینے ہیں, آئی ایم ایف کے پیسے آپ نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے آپ نے دینے ہیں. روبی سود ہوتے. یہ کبھی پوچھنا, ہم ٹریول کرتے ہیں باہر, کیا سلوک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ حضرت. ساڑیاں پگاں بھی لواندے نے حضرت, ساڑیاں کڑیاں بھی لواندے نے. عمرہ کرن جاؤ جی, میں چلو دوسرے ایئرپورٹ کی بات ہی نہیں کرتا, سعودی ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں لواندے حضرت صاحب, سارا کچھ سعودی. کیوں لواندے نے بھلا, اسی منگن والے ہیں, منگن والے اسی منگن والے ہیں. اور پتہ ہے حضرت جی کوتاہی کدھر سے ہوئی ہے, اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے. دبئی مانگنے گئے, رشیا مانگنے گئے, قطر مانگنے گئے, کبھی یہ مدینہ پاک مانگنے جاتے تو یہ حالات ہی نہ ہوتے حضرت. اللہ حضرت نے تو کہہ دیا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. لیکن سوکھا کام لبا ہے جی سارے, تانوں بھی لبا ہے, مینوں بھی لبا ہے. حکمرانہ دے پا کے ویلے ہو جو, اسی سارے دودھ دے ناتے وہی پیڑے بس, اسی سارے دودھ دے ناتے حضرت. یہ وقت بھی ہو رہا ہے میرے حضرت جی. استاد فرماتے ہیں اس وقت بھی حضرت جی سب سے زیادہ زلزلے اور سونامی کا جس ملک کو سامنے, اس کا نام ہے جاپان. سب سے زیادہ کبھی کسی سے امداد نہیں لی انہوں نے, خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں بھٹو کا دور تھا, اور حضرت جی جاپان آپ کی زمین کا, ارتھ کا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا حضرت. ہیروشیما ناگاساکی بم بھی کھایا حضرت اس نے, لیکن اس کے باوجود بھی تاڑی حضرت جی ٹیوٹا 1.3 یارس ایلٹس گرینڈی ریوو فارٹیونر خود ہی حضرت. استاد فرماتے ہیں بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا, جاؤ ویک کیا جاپانی کی کر دینے, بم بھی کھادا, سیلاب بھی ہوتے, زلزلے بھی ہوتے, ترقی کرتے جا رہے ہیں دن بدن. جاپانی پروڈکٹ کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو اب حضرت نہیں رہا, بزرگ ساڈے بیٹھے نے کدی پوچھو جاپان دیا استریاں دا کڈا نام ہوندا سی حضرت, یعنی جاپانی پروڈکٹ کا کتنا نام ہوتا تھا حضرت, آج بھی ہے حضرت. کہتے ہیں جی 12 بندے گئے پاکستان سے جاپان وزٹ کرنے کے. جاپانی کرتے کیا ہیں جی, کہتے ہیں 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے. کہتے ہیں 11 بندے نے جان تو نہ کر چھڑیوں, کہ جی اسی نہیں جانا, اسی ہوٹل چ ٹھہرنا. استاد فرماتے میں نے کہا اگر میں ہوٹل میں ٹھہر گیا تو میں کیسے دیکھوں گا جاپانی کیا کرتے ہیں, وہی میں ٹھہروں گا تو دیکھوں گا نا. کہتے ہیں میں وہ واحد بندہ تھا جس نے جاپانی کے گھر جانے کو مان گیا. میں کہتے ہیں جتنی دن رہا نا, میں ایک ایک چیز جاپانیاں دی نوٹ کرتا رہا, کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, سوتے کیسے ہیں, نوٹ کرتا رہا. کہتے اب میں بات بڑھاؤں گا نہیں, 12 بج گئے ہیں, فجر بھی پڑھنی ہے صبح سب نے, پھر انشاءاللہ کبھی. کہتے ہیں میں مواد اکٹھا کرتا رہا جو میں نے دیکھا. کہتے ہیں جس دن آخری دن تھا نا, ہمیں بتا دیا کہ بھائی آج ڈائریکٹ آپ کی پاکستان فلائٹ ہے. کہتے ہیں میں بازار گیا, وہاں سے میں نے کیمرہ خریدا, اور میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو وہ کیمرہ تھما دیا. کہتے جاپانی آگے سے بڑا ناراض ہوا ہوگا, اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں مجھے. کہتے میں نے کہا نہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کی فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں جا رہا ہوں, پھر بدنی ملاقات ہو نہ ہو, یہ کیمرہ اس لیے دے کے جا رہا ہوں تو جب بھی کیمرہ استعمال کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے پھر وہ چپ کر گیا. کہتے ہم تھوڑا سا آگے چلے تو وہ جاپانی نا بڑا شرمندہ سا ہو کے مجھے کہتا ہے حضرت
جو غصہ نہ کرو تو کیمرے دی رسید پھر مینوں دے دیو. میں بڑا حیران ہوا, یہ رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے رسید بہرحال میں نے نکال کے دے دی. میں نے بھی پوچھ لیا. کہتے میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے وہ جاپانی مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آئے, لازم نہیں پاکستان سے آئے, امریکہ جنہوں نے بم مارے ہے وہ تو بھی آ جائے پاویں, وہ جو بھی چیز جاپان سے خریدے گا جاپانی حکومت اس کو خریدی گئی ہر چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دے گی. جب آپ نے کیمرہ خریدا یہ دیکھیں رسید پہ لکھا ہوا ہے, آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملا ہے. اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا. اب کیمرہ رہنا ہے جاپان میں, میں دکان پہ جاؤں گا, رسید دکھاؤں گا, ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا, باقی پیسے اس کو دوں گا. استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. علماء سے سوال نہیں, وہی قادر آبادہ لے ہو سوال تانوں تے سوال اپنے آپ. جھوٹ نہ بولیو, رب دے گھر بیٹھے دے, ہو سکتا ساڈے تے رحم ہو جائے. سچ بولنا بھی سارے ہیں. ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. بولو تو صحیح نہیں یار, ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. پتہ میرے پاکستان کی بدنصیبی کیا ہے حضرت صاحب؟ باہر والے دا وگاڑ کھ نہیں سکے, جدوں لٹیا گھر دے نہیں لٹیا. اس کی بدنصیبی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرت اس کی بدنصیبی ہے حضرت اس ملک کی, کس کو جب بھی لوٹا اپنوں نے لوٹا. سلیمان نے لوٹا, زید نے لوٹا. نہیں یار, کریے یار کچھ, اٹھو پتر کریے میرے بچے ہو. پاکستان کی حالات دیکھ کے آپ کو رونا نہیں آتا؟ نہیں حضرت اٹھو, بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اٹھیے پتر, ہوں کریے کچھ, نیت کرو کہ کچھ کرنا ہے. یہ قوم بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے, کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجا. آپ کو پتہ نہیں آواز نہیں آتی, مجھے تو آتی ہے. پتہ کیا آگے سے آواز آتی ہے؟ تو تینوں صلاح الدین ایوبی بندیاں کی ہے, تو ایکٹر ہی بننا ہے. ایک کو محمد بن قاسم بھیجے, تینوں محمد بن قاسم بندیاں کی ہے, تو ایکٹر ہی بننا ہے. یا اللہ کو طارق بن زیاد بھیج, کدھوں بھیج, تینوں طارق بن زیاد بندیاں کی ہے. تو ٹنڈا ہے, تو لولا ہے, تو تھتھا ہے, تو انا ہے, تو ٹیرا ہے. روٹی تو کھانا ہے, یانے تو جم لے نے 10. طارق بن زیاد پہ تینوں طارق بن زیاد بندے کی. حضرت صاحب وہ کرنے والی بات بندہ کرے, تینوں طارق بن زیاد بندے کی. ٹیپو سلطان بھیج, کتوں بھیج, کیا 3 ٹانگیں تھی ٹیپو سلطان کی؟ کیا اڑتا تھا وہاں میں ٹیپو سلطان؟ تیری طرح کسی ماں نے پیدا کیا تھا اس کو. آ خالی ہے ٹیپو سلطان کی سیٹ, آ تجھے بھرتی کریں. وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلوار جس کا 100 کلو 2.5 من وزن ہے, وہ آج بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن ایسے تو سارے نو چوڑیاں والی باں چاہیے دی, ٹیپو سلطان دی تلوار کے نے چکنی ہے. نہیں پتر اٹھو, ہوں پاکستان والے ہو یار, وقت دیکھو 75 سال ہو گئے یار, رونا نہیں آتا تمہیں پاکستان دیکھ کے؟ اٹھو بیٹا, ہمت کرو, رو اس مالک کے آگے, گڑ گڑا اس مالک کے آگے. ساری قوم ایک ہی کام لگی ہوئی ہے, اے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا, تے لیما مینوں نال رکھ لے. صرف حضرت حلیمہ نہیں ہوتی تو تمہیں پوچھتی, اوے جھوٹے, ایسی والی مسجد میں آ کے تجھ سے 5 نمازیں تو پڑھی نہیں گئی, آگے عرب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. صرف تشریف لے گئی ہیں اس لیے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خدمت کی ڈیوٹی ان سے لینی تھی وہ کر کے تشریف لے گئی, اس لیے لگے ہوئے ہوتی تو تجھے ضرور پوچھتی, اے بڈی دے ڈر نال داڑھی تے تیرے کولوں رکھی نہیں جاندی ہے, تو ابو جہل دے ڈر نال باہر نکلنا سی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا.
امت ایسے کم لگی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. شاعر کی کیا کیفیت تھی، میں اس پہ کوئی کلام نہیں کر رہا. وہ اس کی کون کی کیفیت تھی؟ وہ اللہ دے بندیا، تو مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بناتا رہ گیا. دیکھ جا کے دیکھ شہر مدینہ میں کیا کوہرام برپا ہے. تیرے نبی کے کارٹون بن گئے، تیرے نبی کے خاکے بن گئے، تیرے نبی پہ فلمیں بن گئیں. تو بہ کے ابھی بھی مدینے کے ٹبوں کی تصویریں بنا رہا ہے. اٹھو یار، کو گل کرو کوئی کرنے والی. سارا کچھ تباہ ہونے کے قریب کھڑا ہے. قوم آج بھی حضرت حلیمہ کی بکریوں پہ کھڑی ہے. اور بھائی ذوالفقار کی بات کب کرو گے؟ وہ نہیں قوم کو یاد رہی، وہ نہیں امت کو یاد رہی. حضرت بلال کا نیزہ بھول گئی امت، حضرت امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں بھول گئی امت، حضرت سعد بن نبی وقاص کا وہ تیر کمان بھول گئی امت. تانو بکریاں یاد رہ گئیاں. کام کی بات کرو یار، کوئی اللہ کا نام لو. کوئی اٹھو اب یار، جتنے جوان بیٹھے ہو پتر اٹھو میاں، اٹھو اب اور گڑگڑاؤ اس مالک کے اگر یا اللہ میں محمد بن قاسم بننا ہے قبول کر میں. یا اللہ میں صلاح الدین ایوبی بننا ہے، دے طاقت مینوں. یا اللہ میں طارق بن زیاد بنن نو تیار ہاں، لے میرے کولوں کم. یا اللہ میں ٹیپو سلطان کی تلوار کا حق ادا کروں گا، کر کرم مجھ پہ. کرم میں شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری. محمد بن قاسم پہ، صلاح الدین ایوبی پہ تو نہیں بیٹا. باتیں بڑی ہیں، میں اسی پہ ختم کر دوں گا. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام ساتھی تشریف رکھیں، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اصل وقت تو دعا کا بھی باقی ہے. حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. چند ایک اعلانات ہیں وہ آپ سماعت فرماتے جائیے. جو حضرات جو ہمارے امام صاحبان عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ رخصت کریں گے. ان کو ٹکٹیں نہیں ہیں. اور کچھ ساتھی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ تحائف دینے ہیں. اس کے بعد دعا ہوگی. آپ نے لنگر کھا کے جانا ہے، دعا میں شامل ہو کے جائیے گا. لے آئیں جی. آپ تشریف رکھیں. برائے مہربانی آپ نے جتنے حسین انداز میں بیان سنا، بد مزگی مت مچائیے. آپ جہاں بھی ہیں وہیں پہ آپ بیٹھ جائیں. مہربانی آپ کی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی، آصف اتاری صاحب، یہ جی ان کو سیلاب زدگان کے لیے بہت زیادہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. آپ تشریف لائیں اور مولانا صاحب کے ہاتھ سے آپ تحفہ قبول فرمائیں. چلیں دیتے جائیں. اچھا جی، حضرت علامہ مولانا ظہیر مدنی صاحب آپ تشریف لائیے اور مولانا صاحب کے ہاتھ سے آپ تحفہ قبول فرمائیے. اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. محمد زین علی صاحب چل مدینہ میلاد کی کمیٹی کی طرف سے ان کو ٹھٹی شاہ محمد میلاد کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے محرم الحرام شریف میں 10 روزہ محفل پاک اصحاب و اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے کروائی. محمد زین علی صاحب آپ آئیں اور آپ کو چل مدینہ میلاد کمیٹی کی طرف سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے آپ یہ تحفہ قبول فرمائیں. اچھا جی، اچھا. ماسٹر اصغر صاحب، یہ ماشاءاللہ روزانہ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہیں.
صدائے مدینہ لگاتے ہیں عرصے دراز سے 15 سال تو مجھے بھی قادر آباد میں ہونے والے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسی طرح ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیسر بٹی صاحب یہ پنجاب پولیس کے ہیں، یہ جناب انہوں نے بھی جو محفل پاک کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ماسٹر صاحب حضور، یہ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ لوگوں کو جگاتے ہیں۔ کیسر عباس صاحب اگر کہیں ہیں تو وہ آئیں۔ اچھا جی، عامر رضوی اتاری صاحب یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مولانا صغیر مدنی صاحب آپ تشریف لائیں، ان کو چل مدینہ میلاد کمیٹی کی طرف سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک یہ جا رہا ہے جی، علامہ صغیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اشتہار پر تصویر لگانے سے منع فرما کر ہماری اصلاح فرمائی۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے اشتہار پر کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں ہوگی، یہ بھی آپ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں۔ تصویر جو ہے ضرورت کے پیش نظر لگانی چاہیے، بلا ضرورت تصویر جو ہے وہ اشتہارات پر نہیں لگانی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو چل مدینہ کی طرف سے جو یہ محفل ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ماشاءاللہ ائمہ کرام کو مدینہ شریف بھیجا جاتا ہے، آج کے بعد تصاویر نہیں لگائی جائیں گی ماشاءاللہ۔ سر ندیم طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تحفہ پیش کرتے ہیں جو ہر بار محفل کی تشہیر کرنے پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ سر ندیم مصطفی اسکول والے آپ تشریف لائیں اور مصباحی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے، برکتوں والے ہاتھوں سے تحفہ قبول فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب پرنسپل صاحب ہیں جی ہمارے۔ ہم اپنی کمیٹی کی جانب سے محسن رضا صاحب اسپیشل برانچ والے تعاون کرنے پر تحفہ پیش کرتے ہیں جناب۔ یہ جو راستے میں ملے تھے ہمیں محسن رضا صاحب CID والے ہیں، پولیس میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، کیسر عباس صاحب اگر ہیں کہیں پہ تو وہ تشریف لائیں حضور۔ یہ علی حسن اتاری صاحب کو سیلاب زدگان کے لیے کثیر فنڈ اکٹھا کرنے پر تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علی حسن اتاری صاحب آپ جلدی سے جلدی آگے تشریف لائیں، مولانا صاحب کے مبارک ہاتھوں سے آپ بھی تحفہ لیں۔ مجھے یاد ہے جی حضرت صاحب استاد سعیدی صاحب، حافظ استاد سعیدی صاحب نے تحفہ پیش کیا تھا، وہ آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو تحفے ہوتے ہیں یہ سنبھال کے بھی رکھے جاتے ہیں، اور آپ کو جو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے یہ کتاب کی صورت میں ہے، قرآن پاک کی صورت میں ہے، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اب جی وہ گھڑیاں جن میں ہم اپنے امام صاحبان کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اب ان کے نام لیے جائیں گے، وہ مہربانی فرما کے آگے آگے، آپ لوگوں کو پتہ تو ہے، آپ آ جائیں جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا قاری ظہیر صاحب اس دفعہ ہمارے عمرہ پہ جانے والے امام صاحبان میں سے پہلے امام صاحب شاہ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو جناب یہ تحفہ پیش کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو بزرگوں سے دلوا لیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرے کون ہیں جی امام صاحب؟ شہباز صاحب جہاں بھی ہیں جی آپ تشریف لائیں، باقی حضرات بیٹھ جائیں مہربانی، باقی آپ بدمزگی مت بجائیں۔ کتنے آپ نے ایسے آپ بیٹھے رہے جیسے گویا آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ایسے ہی آپ نے اپنے ادب کا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اوپر ماشاء اللہ قاری نذیر صاحب ہیں جی ہمارے ماشاء اللہ حضور، ماشاء اللہ قادر آباد کے جتنے بھی امام صاحبان ہیں اب اس دفعہ کے بعد سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افضل بھائی کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ
ان کو اسی طرح علماء کی ائمہ حضرات کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ کون ہے جی؟ شہباز صاحب کدھر ہیں جی؟ شہباز صاحب تشریف لائیں جی، اور اپنی زیارت بھی فرمائیں اور یہ مبارکباد بھی وصول کریں۔ باقی جتنے بھی امام صاحبان، خطباء حضرات، خادمین حضرات، یہ ان سے گزارش ہے کہ نیچے تہہ خانہ میں آپ حضرات تشریف لے کے جائیں۔ آپ کے لیے جناب وہاں پہ کافی تحائف بھی موجود ہیں، لنگر بھی موجود ہے۔ باقی حضرات یہیں پہ بیٹھیں گے لنگر کھا کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، علماء کو اسی طرح دعائیں دے کے اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرماتے جائیں، جامعہ اسلامیہ قادر آباد کے اندر جو طلباء پڑھ رہے ہیں یا جو نہیں پڑھ رہے، ان سے گزارش ہے کہ داخلے جا رہے ہیں تنظیم المدارس کے، جو سال اول، عامہ سال اول اور سال دوم کا امتحان دینا چاہے وہ اپنے قوائف پیش کریں، ان کے ہم داخلہ بھیج دیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے امام شہباز صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کا صحیح معنی میں جذبہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، صرف ایک شعر، اس کے بعد حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی کا طیبہ کا چاند۔ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، کوئی مرزا، پٹی، گجر، بٹ، انا، کانا، لولا، لنگڑا، لیٹرین گر کے مرن والا، کوئی تیرے محبوب تو بعد نبی نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوئے گا۔ آخری نبی تیرے محبوب پاک۔ لیکن آپ علیہ السلام دی آمد پاک تو پہلے جتنے انبیاء اس دنیا چ جلوہ گر ہوئے سب نو تحفہ قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین، چاروں یار ازواج مطہرات، صحابزادے صاحبزادیاں، یا اللہ آپ دی تمام اہل بیت اطہار، یا اللہ تمام ازواج مطہرات، تمام صحابزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ علیہ السلام دی امت دے تمام علماء، اولیاء، شہداء سب نو تحفہ قبول کر۔ نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نام آیا مال چدا ثواب درج فرما۔ جدے لئی کوئی دعا کرن والا نہیں او دے بھی نام آیا مال چدا، ساڈے نہ تعلق رکھن والے جڑے اس دنیا تو گئے سب دے نام آیا مال چدا ثواب درج فرما۔ میرے مالک کٹھے ہوئے بیٹھے اپنیاں غلطیاں کوتاہیاں سستیاں تے کچھ دیر بیٹھ کے اللہ غور و فکر کیتا، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، سستی غفلت بے عملی اللہ دور فرما، جتھے جتھے عملے یا اللہ اتھے اخلاص نہیں، اللہ اتھے اخلاص عطا فرما، جتھے اخلاص ہے اتھے غرور و تکبر، اللہ غرور و تکبر تو بھی بچا، اللہ ساڑے اعمال نو حسن عطا فرما، ساڑے اعمال نو اللہ قبولیت عطا فرما،
یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحمت فرما میرے اللہ۔ جتنی تیری مخلوق تیری بارگاہ چھت پھیلا کے بیٹھی سب تے کرم فرما۔ جڑے پائی ہو رہی ہے عمریاں تے بھیج دینے اللہ انہاں تے رحم فرما، انہاں تے فضل فرما، انہاں تے کرم فرما۔ اس مسجد دی کمیٹی انتظامیہ دی خیر فرما۔ بے مقصد جی زندگی ہے اللہ کوئی مقصد عطا فرما، بے مقصد جی زندگی اللہ کوئی مقصد عطا فرما۔ اور مقصد ہے تو سونا کیڑا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ساڑھے پاکستان دی خیر فرما، ساڑھے پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما۔ جتنے علماء تشریف فرمانے اللہ انہاں دے علم ذوق شوق مال و دولت اللہ اضافہ فرما۔ سانو انہاں دی قدر دی توفیق عطا کر۔ زیادہ تعداد نوجواناں دی سی اون بھی ہے وے اللہ ہی عرضی ہے انہاں تے رحم فرما۔ انہاں دیاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کر، جوانیاں نو پاکیزہ کر دے، راتاں پاکیزہ کر دے، تنہائیاں پاکیزہ کر دے یا اللہ۔ سانو سارے انو حلال پیسیاں نال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا، بار بار مقبول حج عمرے دی توفیق عطا کر۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ